بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس۔ یہ ہمارا جماعت ششم کا اردو کا سبق نمبر 10 سکھر براج لیکچر نمبر 1 ہے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ سبق کو دھیان سے سنیں اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر لکھیں۔ علم و ادب صفحہ 34 کھول لیں۔ اردو کی جماعت کا کام کی کاپی پر دن، تاریخ، فہرست اور عنوان لکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ سبق کی پڑھائی معلمہ کے ساتھ کریں۔ ویڈیو کو روک کر تمام طلبہ سبق کی پڑھائی کریں اور جو مشکل الفاظ لگیں ان کو خط کشید کر لیں۔ ویڈیو کو دوبارہ چلائیں اور معلمہ کے ساتھ پڑھائی کریں اور ان الفاظ کی اصلاح کر لیں جن کو پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی تھی۔ سبق کے بارے میں سبق کا خلاصہ ہے: پانی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ فصلوں کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بجلی بھی پانی سے بنتی ہے۔ غرض پانی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ یہ پانی دریاؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ان دریاؤں سے پانی حاصل کرنے کے لیے پہلے انہیں جمع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے۔ روکنے کے لیے ان پہ بند باندھے جاتے ہیں اور جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اگر دریاؤں پر بند نہ باندھے جائیں اور دریاؤں کی روانی کو نہ روکا جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ لہٰذا دریاؤں کے پانی کو ان کے صحیح مقام تک پہنچانے کے لیے بیراج بنائے جاتے ہیں، جو کہ ڈیم کی ایک قسم ہے۔ ڈیم پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کل 6 بیراج ہیں جن کے نام ہیں: کوٹری بیراج، سکھر بیراج، تونسا بیراج، چشمہ بیراج، گڈو بیراج اور جناح بیراج۔ آج ہم اس سبق میں سکھر بیراج کے بارے میں پڑھیں گے۔ عنوان: سکھر بیراج۔ آبادی کے لحاظ سے سکھر صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کے 3 صوبوں یعنی سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے سنگم سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کئی تاریخی عمارات ہیں جن میں معصوم شاہ کا مینار، گھنٹہ گھر، مسجد منزلگاہ سکھر، محمد بن قاسم پارک، لینس ٹاؤن پل اور سکھر بیراج قابل ذکر ہیں۔ کاپی پر الفاظ معنی کے لیے لائن لگائیں، درمیان میں الفاظ لکھیں۔ بیراج معنی بند، سنگم 2 جگہوں کے ملنے کا مقام۔ جس طرح پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے بند یعنی ڈیم بنائے جاتے ہیں، اسی طرح دریاؤں کی روانی پر بند باندھ کر پانی کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچانے کے لیے بیراج بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی کا زیادہ سے زیادہ مفید استعمال کیا جا سکے۔ سندھ میں صرف 3 بیراج ہیں یعنی گڈو بیراج، کوٹری بیراج اور سکھر بیراج۔ ان میں انگریز دور میں تعمیر ہونے والا سکھر بیراج نمایاں مقام رکھتا ہے۔ نمایاں مطلب واضح مقام رکھتا ہے۔ اس کا پرانا نام لارڈ بیراج ہے۔ یہ نام ممبئی کے گورنر لارڈ لائٹ کے نام پر رکھا گیا۔ دریائے سندھ پر قائم سکھر بیراج کی تعمیر 1923 میں شروع ہوئی اور 1932 میں یہ بیراج مکمل ہوا۔ اس کی تعمیر میں زرد پتھر اور فولاد کا زیادہ استعمال کیا گیا۔ فولاد مین لوہا۔ سکھر بیراج تقریباً 1 میل لمبا ہے اور اس میں پانی کی نکاسی کے لیے 66 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ 60 فٹ چوڑا ہے اور ہر دروازے کا وزن 50 ٹن ہے۔ سکھر بیراج کا شمار دنیا کے چند بڑے بیراجوں میں ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام فراہم کرتا ہے۔ آبپاشی فصلوں کو پانی دینا۔ اس بیراج سے 7 نہریں نکلتی ہیں۔ دائیں طرف سے 3 نہریں نکلتی ہیں۔ پہلی دادو کنال جس کی لمبائی 132 میل ہے۔ دوسری نہر رائس کنال ہے جو 82 میل لمبی ہے۔ تیسری نہر کا نام شمال مغرب کنال ہے، اس کی لمبائی 36 میل ہے۔ صفحہ 35۔ سکھر بیراج کی بائیں سمت سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ پہلی نہر کا نام خیرپور ویسٹ کنال ہے، اس کی لمبائی تقریباً 42 میل ہے۔ دوسری روہڑی کنال جو 28 میل لمبی ہے۔ تیسری نہر نارا کنال ہے جس کی لمبائی 226 میل ہے۔ چوتھی نہر کا نام خیرپور ایسٹ کنال ہے جو 58 میل لمبی ہے۔ ورثہ مین، ورثہ کا معنی لکھیں، آباء و اجداد کا مال یا مرنے والے کا مال۔ گویا پاکستان کے آبپاشی کے نظام میں ان نہروں کا حصہ 25% بنتا ہے، یعنی پاکستان کے آبپاشی کے نظام میں ان نہروں سے 25% حصہ کاشت کیا جاتا ہے۔ ان نہروں سے 25% حصے کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ نہریں نہ صرف سندھ کے بہت سے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، بیشتر کا معنی ہے بہت سے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں، بلکہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی کے صحرائی علاقوں تک آبپاشی انہی نہروں کی وجہ سے ہوتی ہے، بدولت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان نہروں سے تقریباً 75 لاکھ ایکڑ رقبے کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ یہ تمام نہریں بڑی نہریں ہیں۔ ایک نہر نارا کنال کی چوڑائی تو نہر سوئس اور نہر پاناما سے بھی زیادہ ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی نہر سمجھی جاتی ہے۔ سکھر بیراج کی تعمیر کا مقصد سندھ کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنانا اور پانی کے ضیاع کو روک کر اسے دور دراز کے علاقوں تک پہنچانا تھا۔ بیراج کی تعمیر کے لیے سکھر کا علاقہ اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس علاقے کی زمین زرخیز ہے، لیکن سیلاب آنے کی وجہ سے بڑی تباہی ہوتی تھی۔ سکھر بیراج کے بننے سے سیلابی پانی سے آنے والی تباہی میں بہت حد تک کمی ہو گئی۔ شاداب اور سبز کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا۔ ضیاع روکنا، ضیاع کو روک کر یعنی پانی کو ضائع ہونے سے روک کر بچا کر۔ منتخب کیا گیا، چنا گیا۔ تباہی، بربادی۔ اگلا پیراگراف ہے، سکھر بیراج ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ اس کی حفاظت اور اسے بہتر سے بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بیراج اور اس سے نکلنے والی نہروں کا سب سے بڑا مسئلہ مٹی کا جمع ہونا ہے، جس کے باعث نہروں میں پانی کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سال نہروں سے مٹی نکالنے کی مہم، بھل صفائی مہم چلائی جاتی ہے اور ایک خطیر رقم اس مقصد کے لیے خرچ کی جاتی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض مقامات پر غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کے باعث خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سکھر جو ہے وہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اس کی حفاظت اور اس کی بہتری ہم سب پر لازم ہے۔ بیراج اور اس سے نکلنے والی نہروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں مٹی جم جاتی تھی، جس کی وجہ سے پانی کی روانی جو ہے متاثر ہو جاتی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر سال نہروں سے مٹی نکالنے کی مہم بھل صفائی چلائی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نہروں میں مٹی کی بہت زیادہ مقدار ہو جاتی ہے تو بھل صفائی کے ذریعے اس مٹی کو نہروں سے نکالا جاتا ہے، جس کے لیے بہت بڑی رقم
اس کام پر خرچ کی جاتی ہے، لیکن بعض مقامات پر پھر بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نتائج بہتر نہیں نکل پاتے۔ حکومت پاکستان نے سکھر بیراج کی پانی ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے 2004 میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی، جو جولائی 2005 تک جاری رہی۔ ماہرین کے مطابق سکھر بیراج کی بحالی کے اس کام سے اس کی عمر میں 60 سے 70 سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا ہے کہ سکھر بیراج سندھ کے بیشتر علاقوں کو سیراب کرتا ہے اور اس کا آبپاشی کا نظام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام ہے۔ سکھر بیراج کی نہروں سے بہت سی فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ سکھر بیراج کی صفائی کی وجہ سے اس کی عمر میں تقریباً 10 سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سبق کے نئے الفاظ ہیں سنگم، ورثہ، نکاسی، آبپاشی، خطیر، خاطر خواہ، بحالی، ضیاء، سیراب۔ بچے ان تمام الفاظ کو اچھے سے یاد کریں، اپنی کاپی پر خشک خط کر کے بار بار لکھیں۔ گھر کا کام: سبق کی پڑھائی کریں، الفاظ کے معنی یاد کریں اور نئے الفاظ کی املا تیار کریں اور سبق کی مشق 2 حل کریں۔ ہاں جی، نئے الفاظ ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں۔ سنگم، ورثہ، نکاسی، آبپاشی، خطیر، خاطر خواہ، بحالی، ضیاء، سیراب۔ اس سب کی مشق 2 ہے۔ الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ نے۔ پہلا لفظ آپ کے پاس ہے سنگم، ورثہ، خاطر خواہ، سیراب، آبپاشی، ضیاء، خطیر۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کے سوالات حل کریں گے۔ سوالات کو آپ پڑھیں اور ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔